بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی سفر اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کی طرف رجحان بڑھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ آپ تجارت کر سکیں۔ مکہ کے نہایت شریف خاندان کی مالدار بیوہ خاتون سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، دیانت، امانت اور خوش اخلاقی کا علم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں سے متاثر ہو کر درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رقم سے تجارت کریں، اور انہوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں سے بڑھ کر اجرت دیں گی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس سفر کے دوران اپنا غلام میسرہ بھی بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا مال لے کر تجارت کرنے شام گئے تو اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال میں ایسی برکت دیکھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ یہ دیکھتے ہی وہ حیران رہ گئی، اور ان کے غلام میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ صفات کے بارے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آگاہ کیا، جس سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منبع کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خواہش کا اپنے چچاؤں کے سامنے اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اس رشتے کا پیغام لے کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمر بن اسد کے پاس گئے، جسے انہوں نے بخوشی قبول کیا، اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال جبکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا 65 سال کی عمر میں فوت ہوئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھرپور جوانی کے 25 سال صرف ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دیے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں جو شادیاں کیں وہ دینی مصلحت کے تحت کیں، نہ کہ اپنی ذاتی خواہش کی تکمیل کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ابراہیم رضی اللہ عنہ جو ماریہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی، جن میں پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ انہی کی وفات کے موقع پر سورہ کوثر 108 کا نزول ہوا، پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، البتہ تمام بیٹیوں نے عہد نبوت پایا، وہ اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی، اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں، سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ہشام رحمہ اللہ۔ بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کی تنصیب میں جھگڑے کا فیصلہ فرمان الہی۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بطور قبلہ مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو پوری کائنات کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اس میں داخل ہونے والا امن میں ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اس گھر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر انکار کرے تو بے شک اللہ اس سے بلکہ تمام دنیا والوں سے بے پرواہ ہے۔ آل عمران 96 تا 97 آیت۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو ایک زوردار سیلاب آیا جس سے بیت اللہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ بیت اللہ کا مقام و مرتبہ برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ اس موقع پر انہوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال مال ہی استعمال کریں گے، زانیہ کی اجرت، سود کی آمدنی اور کسی سے ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں کریں گے۔ جب حلال مال اکٹھا کیا گیا تو وہ مال اتنا نہیں تھا کہ جس سے بیت اللہ کو اس کی اصل بنیادوں پر از سر نو تعمیر کیا جا سکے، لہٰذا انہوں نے مال کی کمی کی وجہ سے شمال کی طرف سے کچھ حصہ کو تعمیر میں شامل نہیں کیا، بلکہ اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا کر چھوڑ دی۔ یہی ٹکڑا حتیم اور حجر کہلاتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کے بارے میں قریش کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کے سردار نے چاہا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 5 دن تک چلتا رہا اور اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا۔ اتنے میں ایک عمر رسیدہ شخص ابو امیہ مخزومی نے یہ تجویز پیش کی کہ صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اسے منصف، فیصلہ کرنے والا مان لیں۔ سب لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پکار اٹھے، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: یہ امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی جس میں اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے کہا، تم لوگ اس چادر کو کناروں سے پکڑ کر اسے حجر اسود کے مقام تک لے چلو۔ جب وہ وہاں لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی مقررہ جگہ پر نصب فرما دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ جس پر تمام لوگ راضی ہو گئے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت قریش نے اس کا دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا رکھا تاکہ کوئی بھی شخص ان کی اجازت کے بغیر بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بچپن ہی سے عمدہ صفات کے حامل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی نبوت ملنے سے پہلے ہی تمام برائیوں سے پاک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے اور مہمانوں کی خوب مہمان نوازی کرتے اور کبھی وعدہ خلافی نہ کیا کرتے تھے۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے صحیح سوچ، دور بینی اور حق پسندی کی بلند و معیار پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمدہ عقل اور روشن فطرت سے لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا اور وہ جن بیہودہ باتوں میں مشغول تھے ان سے بیزاری کا اظہار کیا۔ جب قوم میں برائیاں عام تھیں اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے دور رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان عملی زندگی کا وقت گزارا۔ جو کام اچھا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرکت فرماتے اور ہر برے کام سے دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی آستانوں کا ذبیحہ کھایا اور نہ ہی غیر اللہ کے لیے منعقد کیے گئے تہواروں میں شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے خود ساختہ معبودوں سے نفرت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساختہ معبودوں کی قسم کھانا کبھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ بخاری عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں بہترین کردار، فاصلانہ اخلاق اور بہترین عادات کی وجہ سے ممتاز تھے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے، مہمان کی میزبانی فرماتے اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد فرماتے تھے۔ بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جوانی میں کبھی عیش پرستی اور بدکاری کی ہمت نہیں پڑی، بلکہ میرے رب نے مجھے ان تمام برائیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھا جو جاہلیت کے زمانے میں مکہ کے نوجوانوں میں عام تھی۔ بیہقی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سبب۔ فرمان الہی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کس کو عنایت فرمائے۔ الانعام 6 آیت نمبر 124۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات، انجیل اور دیگر آسمانی کتب میں بھی کیا، اور سابقہ امتوں سے عہد و پیما بھی لیا کہ اگر وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دور میں آ جائیں تو تم ان کی ہر ممکن مدد اور اتباع کرو۔ یہی وجہ تھی کہ ہر آنے والا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری لے کر آیا اور اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل معاشرہ کفر و شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اور ہر طرف ظلم و ستم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور مظلوم کی آہ و بکا اور فریاد رسی کے لیے کوئی مسیحا نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کفر و شرک اور ظلم و ستم کو اس جہاں سے مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں والوں کے لیے باعث رحمت اور خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ پڑھیے ترجمہ و تفسیر الانبیاء 21 آیت نمبر 107 اور الاحزاب 33۔ الاحزاب یہ سورت کا نام ہے۔ آیت نمبر 40۔